السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفہ، معزز محتشم سامعین و حاضرین، الحمدللہ مجھے ایک بار پھر یہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ پہلی بار جب میں حاضر ہوا تھا تو مجھے اس وقت تقریر کرنی آتی نہیں تھی۔ مجھے حاج صاحب نے کہا کہ آپ سلام پڑھنے کے لیے تشریف لے آیا کریں، تو میں سلام پڑھنے کے لیے آیا تھا پہلی بار، پھر نعت شریف کے لیے حاضری ہو گئی، اور اب کافی عرصہ سے بیان کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ اسٹیج جو ہے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس سال جو ہماری پچھلے سال کی مصروفیات تھی، اس کے پیش نظر 12 روزہ پروگرام کے لیے 12 دنوں میں میں تقریباً سب احباب سے معذرت کرتا رہا، اور جس کو بھی میں نے معذرت کی ان کو میں نے کہا بس میں نے شیربانی مسجد ضرور جانا ہے، کیونکہ وہ ایک میری نرسری کی حیثیت، درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ ادارہ۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ بڑا خوبصورت عنوان مجھے عطا ہوا ہے، مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ جو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک مصرع ہے۔ مومن کی پہچان آپ نے بتائی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت پر دل سے مرتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت کی بات، حضور کی تعظیم کی بات کرنے والے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے، لیکن دل سے مرنے والے وہ ہر کوئی نہیں ہے۔ جو دل سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت پہ مرنے کا جذبہ رکھتا ہو، صاحب ایمان یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم جاند و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتی، یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ چند آیات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 8 ہے، قرآن کریم ہے، اور قرآن میں عنوان جو ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ ویسے بھی قرآن جب سنیں تو خوش ہو کر سنا کریں، پورے ذوق سے توجہ سے سنا کریں،
لیکن جب قرآن کریم میں عظمت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہو پھر تو ایمان والے کو جھوم جانا چاہیے۔ ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کتنی عظمتوں، شانوں، رفعتوں کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اگلی آیت اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ سننے والی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اب اس پر زیادہ تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا، اگلی آیات کی طرف میں چلتا ہوں۔ سورۃ حجرات، اس کی ابتدائی آیات ہی تعظیم مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہیں۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی ابھی نہیں کی، دن قربانی کا ہی ہے، قربانی کا دن ہے، اور وہ عمل جس کا حکم ہے، یوم النحر کے دن قربانی کا حکم ہے، اس کی فضیلت ہے، یہاں تک کہ سب سے بہترین عمل یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہے۔ کچھ لوگوں نے قربانی کر لی، لیکن قربانی حضور کی قربانی کرنے سے پہلے کر لی، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے قربانی کر لی۔ اب سورہ حجرات کی پہلی آیت سنیے کیسے ارشاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عمل کیا تھا؟ نیک کام کیا تھا نا، لیکن حضور سے پہلے کر لیا تھا۔ کس سے پہلے کیا تھا؟ حضور سے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوب بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے،
اس کے دربار میں حاضر ہونے کے آداب اور وہاں کے مینرز آنے والوں کو درباری سکھاتے ہیں یا وزراء بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں ایسے جانا ہے، یوں سلام بجا لانا ہے، یوں گفتگو کرنی ہے، لباس ایسا ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے، اس جگہ کھڑے ہونا ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو بادشاہوں کے درباروں کے آداب ان کے وزراء بیان کرتے ہیں، درباری بیان کرتے ہیں۔ کائنات میں واحد ایک بارگاہ رسالت ہے جہاں کے آداب خود رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کیسے ہونے چاہیے اللہ بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے لوگو، ایمان والو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آؤ نا تو راعنا نہ کہو۔ راعنا ادب والا لفظ ہے، لفظ ادب والا ہے، اور صحابہ بڑے ادب سے کہتے تھے، لیکن یہود کے ہاں اس کا ایک بے ادبی والا معنی تھا۔ وہ دل میں بے ادبی والا معنی رکھ کر حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ بولنا چاہتے تھے، مشورہ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس لفظ کا بے ادبی والا معنی ہے وہ بھی نہ کہو۔ کیا کہو؟ انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائے۔ اپنے پاس سے نہیں کہا، اسی سے تصور لیا اور کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ سارے پڑھ لو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ وہ صدا ہے، آج کوئی نہیں بھی لگاتا، قیامت کے دن تو سارے ہی لگائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ لفظ کون سا بولنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، لفظوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، صرف لفظ نہیں، لہجوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو، اور بہت اچھا لفظ بول رہے ہو، بہت اچھا جملہ بول رہے ہو، اور تمہارا لہجہ بے ادبی والا ہو، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ لہجہ بھی دھیان سے رکھنا۔ سنیے قرآن کریم کی آیت، یہ اسی سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میں ویسے کہتا نہیں، لیکن مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے جملہ کہنے کی کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ ایک تو قرآن ہے، دوسرا عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہیں، اور بیان کرنے والی ذات خدا ہے۔ اے ایمان والو،
اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے ان کی آواز کبھی بلند ہو جاتی۔ ایک صحابی ان کو اونچا سننے کا مرض تھا، اور جس کو اونچا سننے کا مرض ہوتا ہے وہ فطرتی طور پر بولتا بھی اونچی آواز سے، کیونکہ اس کی آواز اپنے کانوں تک جب نہیں پہنچ رہی ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری آواز سننے والے تک بھی نہیں پہنچی۔ اس کا ایک تجربہ آپ کر لیں، آپ کانوں میں ہینڈ فری لگا لیں، نعت شریف یا کوئی چیز بلند آواز سے جب سنیں تو کوئی آپ سے اگر بات کرے گا نا تو آپ کو جب اس کی آواز نہیں آئے گی تو آپ خود اونچی آواز میں بول کر پوچھیں گے کیا بات ہے، حالانکہ اس کو آپ کی آواز دھیمے آواز سے بھی آ رہی ہے۔ تو یہ سیرت نگاروں نے ان کا نام لکھا ہے حضرت قیس بن شحاس، اور بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین نے کئی نام لکھے ہیں۔ اچھا، ان کو اونچا سننے کا مرض تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب آتے تو تھوڑا سا ان کا لہجہ، ان کی آواز جو تھی حضور سے لاؤڈ ہو جاتی، بلند ہو جاتی۔ آیت نازل ہوگی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اور پھر دوسری بار اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پہلے حکم ہوا نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، پھر حکم ہوا اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو۔ ایک تو حضور کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی، حضور کے سامنے آپس میں بات کرتے ہوئے بھی آواز اونچی نہ کرنا، دھیمے سر میں بات کرنا، دھیمے لہجے میں بات کرنا۔ اگر تم نے اس کا خیال نہیں کیا نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے، اور اس پر مزید یہ انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ تم سمجھتے رہو کہ بڑی نیکیاں کری، بڑی واعظ و نصیحت کی، بڑے ہم نے صدقات کر لیے، خیرات کر لی، نوافل پڑھ لیے، اذکار کر لیے، پتہ بھی نہیں چلے گا، تم یہی سمجھتے رہو گے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنا بجٹ مینیج کرتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن ایک بندہ سمجھتا میرے پاس تو بہت سرمایہ ہے، بہت پیسہ ہے، اور تھا بھی اس کے پاس بہت زیادہ، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا وہ تو کب کا لٹ چکا ہے، منشی نے اس کو بتایا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں جس تجوری میں اس نے مال سنبھال کے رکھا تھا وہاں سے تو کب کا چور نکال کر لے جا چکے ہیں۔ اب اس کا نقصان ڈبل ہے، اس کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ بارگاہ رسالت کا معاملہ اس قدر نازک ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، وہاں دو مسلمان آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کا لہجہ بلند تھا۔ فاروق اعظم نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور ان کو مارا، آواز نہیں دی، پتھر مار کر پاس بلایا، اور پاس بلا کر کہا کہاں سے آئے؟ کہ ہم فلاں شہر سے آئے۔ فرمایا تم چونکہ باہر سے آئے ہو اس لیے تمہیں سزا نہیں دے رہا، اگر یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں کوڑے مارتا، پتہ نہیں ہے حضور کی مسجد ہے؟ کیسے اونچے لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ بارگاہ رسالت ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروان نے پوچھا، بارگاہ رسالت کی بات ہو رہی کہ آپ نے ان کو قائل کیا کہ دیکھو حضور کی بارگاہ میں جب آؤ، مسجد شریف میں آؤ، چاہے حضور کے وصال کے بعد آؤ، تو اونچے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ قائل ہو گیا تو اس نے کہا حضرت پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب میں حضور کے جالیوں پر حاضری لگوانے کے لیے آؤں تو میرا چہرہ حضور کی جالیوں کی طرف ہونا چاہیے یا کعبے کی طرف ہونا چاہیے؟ اب یہاں صورتحال ایسی ہوتی کہ اگر آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کریں گے تو جالیوں کو پیچھا ہوگا،
جالیاں آپ کے پیچھے آ جائیں گی مواجہ شریف۔ تو حضرت امام مالک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خلیفہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تیرے باپ آدم علیہ السلام بھی کل قیامت کے دن حضور کے وسیلے کے طلبگار ہوں گے؟ تو کیا رخ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کی طرف رخ کرے گا؟ یہ بارگاہ رسالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت امام مالک نے تعظیم کے کیسے کیسے آداب سکھائے؟ حضرت سیدنا امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی آپ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، یہ جب شاگرد بنے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ امام مالک سے وقت نہیں مل رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے گورنر مدینہ کی سفارش لی کہ ان کے ذریعہ سے سفارش کرواؤں تو ٹائم مل جائے۔ سفارش نامہ لے کر آئے، دروازے پر دستک دی، آپ کی کنیز آئی، لونڈی کوئی آئی، اس کو کہا کہ امام مالک سے کہیں گورنر نے خط مجھے دیا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ امام مالک بادشاہ تھے، کہنے لگے نہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کو جاؤ گورنر سے جا کے کہہ دو مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے یہ ان کی بات سن لی، بلند آواز سے کہنے لگے جاؤ پھر امام سے جا کے نا محمد بن ادریس آیا ہوں، خاندان بنو ہاشم کا ایک یتیم فرد ہوں۔ اللہ، امام مالک ایسے ہی جیسے بیٹھے تھے ننگے پاؤں بھاگتے ہو باہر آ گئے۔ حضور کے خاندان سے ہو تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی نسبت تیرے پاس موجود ہے، تو گورنر کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں ایک بار میں حاضر خدمت ہوا تو بڑے خوبصورت گھوڑے بندھے ہوئے تھے آپ کے گھر کے باہر، بہت عالی شان گھوڑا، اعلیٰ نسل کا۔ میں نے گھوڑا دیکھا، میں نے کہا حضرت بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، عالی شان گھوڑا ہے۔ امام مالک فرمانے کہ تجھے اچھا لگتا ہے؟ جی۔ فرمایا لے جاؤ، سارے تم لے جاؤ۔ حضور آپ ایک ہاتھ تو رکھیں اپنے استعمال کے لیے۔ کہا نہیں، میں چونکہ مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں اور میں جب سے مدینہ طیبہ میں ہوں اور جب تک میں ہوں کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوں گا میں، اس لیے کہ جس شہر کی زمین پر میرے آقا جلوہ فروز ہیں وہاں امام مالک سواری پر سوار ہو، یہ حضور کی تعظیم کے خلاف ہے۔ جتنا عرصہ آپ مدینہ طیبہ میں رہے ننگے پاؤں چلتے رہے، اور راہوں عام جو راستے تھے گزرگاہیں تھیں، اس دور میں وہ گزرگاہیں قائم تھیں جو سرکار کریم علیہ السلام کے دور مبارک کی تھیں۔ آپ ان گزرگاہوں میں چلتے ہوئے عام راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، کہیں میرا پاؤں کسی ایسی جگہ پر نہ آ جائے جہاں آقا کریم علیہ السلام کا پاؤں کبھی لگا تھا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے چلتے چلتے آپ سے حضور کی حدیث کے بارے میں پوچھ لیا، اور میں نہیں، ایسے چلتے چلتے ایسی باتیں نہیں پوچھتے، آ جاؤ میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر تجھے حضور کی حدیث سناؤں گا۔ امام حازم کی مجلس میں آپ آئے، درس حدیث ہو رہا تھا، آئے اور واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا آپ واپس کیوں چلے گئے؟ کہا ادھر کہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو مجھے خلاف ادب لگا کہ میں کھڑا ہو کر حضور کی حدیث سنوں۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں حدیث پڑھا رہے تھے، درس حدیث کے دوران چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ہم بڑے حیران کہ حدیث پڑھاتے ہوئے تو آپ بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، آج حدیث پڑھاتے ہوئے چہرہ مبارک کا رنگ بدلا بدلا کیوں لگ رہا ہے؟ جب درس حدیث ختم ہوا آپ نے کہا یہ میرا کرتے اٹھا کر ذرا پیچھے دیکھنا، تو دیکھا بچھو نے 16 بار ڈنک مارا ہوا تھا، 16 جگہوں پر ڈنک مارا تھا۔ حضرت آپ کو فیل نہیں ہوا؟ کہا جب پہلی بار مارا تھا اسی وقت پتہ چل گیا تھا، لیکن مجھے خلاف ادب لگا کہ میں حضور کی حدیث کو چھوڑ کر اپنا زخم دیکھنا شروع کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، اور اس طرح ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کی جائے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موجودگی میں
عامیانہ لہجے میں آپس میں بھی بات نہ کی جائے، لیکن یہ معنی تو ان کے لیے تھا جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا تھا، جنہوں نے وہ مجلسیں دیکھی تھیں، جن خوش نصیبوں کو ان محافل میں شرکت کا موقع نصیب ہوا تھا۔ آج ہمارے لیے اس کا حکم ہے، ہمارے لیے بھی اس کا حکم ہے۔ ہمارے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائیں تو لہجہ بلند نہ ہو، لہجہ عامیانہ نہ ہو۔ یہ تعظیم نہیں ہے کہ ہم مواجہ شریف پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور موبائل نکال کر سیلفی بنا رہے ہیں۔ کس بات کی سیلفی بنا رہے ہو بھائی؟ میرے گندے قدم اور ان کا حرم۔ حضرت نصیر نے بڑی درد والی بات کہی تھی۔ کسی نے کہا ہوگا نا جی حضرت جی آپ تو جاتے ہی نہیں مواجہ شریف پر، روز جاتے نہیں ہیں، لوگ تو ہر نماز کے بعد جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے شعر بڑا خوبصورت لکھا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں؟ حضور کے شہر میں آ گئی، یہ کم تھا؟ اب مواجہ شریف پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ سیلفی بنانے کا، ویڈیو بنانے کا، در و دیوار کو، بزرگ تو فرماتے ہیں در و دیوار کو ایسے بے ادبی والے انداز میں نہ دیکھو۔ باب السلام سے اندر داخل ہوئے نگاہیں جھکا لو، میں کہاں پر آ گیا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہاں تو سر رکھنے کا موقع تھا اور ہم قدم رکھ کر جا رہے ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ، وہاں کے خوبصورت مناظر، حسین دیواریں، اس جنت کا نظارہ کرتے ہوئے بےتاب نہ ہو جاؤ۔ بےتاب انداز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ دیکھو، نگاہوں کو جھکا لو، شرمندہ ہو جاؤ۔ کہاں میں گنہگار صحتکار، اور کہاں یہ حسین جلوے، یہ بابرکت پاکیزہ مقام۔ نگاہیں جھکائے جھکائے حیران ہو جاؤ اپنے نصیب پر کہ میں مواجہ شریف پر حاضر ہو رہا ہوں، میں گنہگار یہاں پر آ گیا۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کرو کہ مزار پر آیا، یہ یقین رکھو کہ شہنشاہ دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جو نگاہ کرم فرماتے ہیں، ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں، باطن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساری بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کے احوال سے باخبر ہیں، آگے اس کا بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس عنوان کی بات کر لیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نہایت دھیمے لہجے میں بات کرنے لگے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سرکار کریم علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا، ابو بکر کیا کہا، دوبارہ بتاؤ۔ وہ پھر عرض کرتے۔ فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہی روایت ہے، مفسرین نے لکھا کہ اتنا دھیما لہجہ ہو گیا، حضور علیہ السلام پوچھتے تھے۔ اب ان کا جو دھیما لہجہ تھا، یہ ادا ان کی اللہ کو کتنی محبوب ہوئی، ان کی تعریف میں پھر قرآن کی آیت نازل کر دی۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جن کی آوازیں لاؤڈ نہیں یا دھیمی ہیں، ان کی شان کیا ہے؟
اولئک الذین امتحن اللہ. ملاقات کرنے کے لیے کچھ صحابہ آئے. اب یہ بھولے بھالے لوگ تھے, ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا. اب مدینہ منورہ کا ابتدائی دور ہے, ابھی آداب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اور جیسے جیسے حکم نازل ہو رہا ہے ویسے ویسے صحابہ کرام بجاوری کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا. حجرے کے باہر سے جب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو ہم عام طور پر کیسے بلاتے ہیں؟ آواز دے کر بلا لیتے ہیں یا دستک دے کر بلاتے ہیں, بیل بجا لیتے ہیں. آج کل یہ بھی ہو گیا ہے, اچھا رواج ہے کہ ہم فون کر کے پہلے ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں نا, آگے کوئی مصروف نہ ہو. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور جو معمول تھا کسی کے گھر میں جا کے کسی کو باہر بلانے کا, اسی معمول کے مطابق آواز دے کر حضور کو بلایا. ابا القاسم, یا ابا القاسم, حضور کی کنیت سے آپ کو پکارا. کسی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام لے کر پکارا. اب ان کا جو انداز تھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر پر جلوہ افروز ہیں, اور تم آ کر ان کو آوازیں دے رہے ہو. میرے حبیب کو عام انسانوں کی طرح تم نے سمجھ لیا ہے. ارشاد ہوا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اے رسول مکرم, بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. بے ادبی والا لفظ تو نہیں تھا نا, لفظ تو بے ادبی والا نہیں تھا. حضور علیہ السلام ابو القاسم ہیں, وہی لفظ بولا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں, اور محمد لفظ کو معمولی لفظ ہے. اس کا معنی جانتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد, وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی جب تعریف کی جائے نا تو پھر اس تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے, اور پھر جب وہ تعریف ہو جائے تو اس تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے, اور پھر جب وہ تعریف ہو جائے تو اس کے بعد پھر تعریف کی جائے. جس کی ہر وقت تعریف ہوتی رہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, اپنے نصیب کو جگا رہے ہیں, لیکن یہ نہ سمجھے کہ بس یہی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ بس اسی ماہ میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا. ہر وقت اس کائنات میں, اس دھرتی پر, اس زمین پر اذان ہو رہی ہے. کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذان نہیں ہو رہی ہوتی. ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے, اور جب بھی اذان ہوتی ہے, اذان کا جب درمیان آتا ہے, بہترین مقام آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالی, اے اذان وچ بھی نالے, اے نماز وچ بھی نالے. نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا, سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم مبارک. اچھا, سیدی رضا نے کیا حسین انداز میں اس اسم مبارک کی تعریف کی, تعظیم کی ہی بات ہے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. کہتے حضور کا اسم مبارک جب لب پہ آتا ہے, ہونٹ آپس میں ملتے ہیں, ایسے لگتا ہے منہ میں کوئی نایاب شہد کی مٹھاس آ گئی ہے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ
میں گل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے ہمیں جان بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اس میں محمد کی دوسری میم جب زبان پر آتی ہے تو ہمارے ہونٹ آپس میں چپک جاتے ہیں، محمد، ہونٹ آپس میں چپک جاتے ہیں، کہتے ہیں چپکے وہ نہیں، ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں۔ وجد میں ہو کے ہمیں جان بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حجروں کے باہر سے آوازیں دے دے کر بلا رہے ہیں نا، یہ عقل والے نہیں ہیں، یہ بے عقلی والا کام ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، آوازیں نہ دیتے، صبر کرتے، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ حضور خود باہر تشریف لے آتے، انتظار کرتے، جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتے، آوازیں نہ دیتے، یہاں تک کہ حضور خود تشریف لے آتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں جب جاؤ، اب ادب کے ساتھ حاضری دے لو، سلام پیش کر لو، موقع ملے تو اپنا دکھ سنا بھی لو، کس کو سنانا ہے اور آقا کو ہی سنانا ہے نا۔ موقع ملے تو بڑے ادب سے جھکے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر سنا بھی لو، موقع نہ ملے تو بتانے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پتہ ہے۔ ایک سائل ایک بار حاضر ہوا، وہاں پر دیکھا تو ایک سائل کہہ رہا تھا حضور بڑی دوروں آیا تو بڑا ہی اوکھا ہو کیا ہے، سرکار تو ہم تو پتہ ہی ہے، نظر کرم کرو تو پچھلے بھی بڑے اوکھے نے، تو حضور نے تو بھی کرم کر دو تو انہوں پتہ ہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ حضور پرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے عنوان پر ایک حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو تخریج کیا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث سے مبارکہ کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن پھر صحابیت کا شرف انہیں بھی نصیب ہوا ہے۔ یہ قریش کی طرف سے سفیر بن کر جایا کرتے تھے، مختلف ممالک میں بادشاہوں سے جب بھی ملنا ہوتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تھے، اس وقت بھی یہی سفیر بن کر سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے معاہدے کے لیے۔ تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر یہاں پر جو بھی بات ہوئی، معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ واپس گئے یہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا احوال مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں معمولی نہ سمجھنا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو میں نے دربار مصطفوی میں دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی میں نے محمد کی تعظیم کرتے ہوئے محمد کے اصحاب کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا دیکھا؟ جب وہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سارے کے سارے بھاگ پڑتے ہیں،
یہ نہیں کہ تم کر لے وہ کر لے گا یہ کر لے گا، زبان سے نکلا نہیں، سبھی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ سنیے گا، واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده۔ اللہ کی قسم، جب وہ منہ سے کچھ نکالتے ہیں، جب وہ تھوک مبارک پھینکتے ہیں، کلی کرتے ہیں، کچھ بھی نکالتے ہیں، بینی مبارک کو صاف کرتے ہیں، عروہ بن مسعود قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اور جس کو مل گیا وہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ اس تبرک کو لگاتا ہے، اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں ہوتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے کہ کہیں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ یہ تعظیم بیان کی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں چند باتیں میں سرچ کر دیتا ہوں، وقت مختصر ہو رہا ہے۔ بال بہترین کھانا پکا ہو، آپ کا پسندیدہ کھانا پکا ہو، اعلیٰ قسم کا کھانا پکا ہے جو آپ کو پسند ہے، بھوک بھی خوب لگی ہے، کھانے کے اندر، سالن کے اندر، روٹی کے اندر سے ایک بال نکل آئے، کھانے کو دل نہیں چاہے گا۔ بال سے کتنی نفرت، کیسی بیزاری ہوتی ہے، لیکن اگر بال ہو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ حلاق، حجام جو ہے باربر، وہ حضور کا حلق کر رہا ہے، بال اتار رہا ہے، اور بال زمین پر نہیں گر رہا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے گھر والوں نے پانی دے کر بھیجا کہ جاؤ فلاں بیمار ہو گیا ہے، فلاں کو نظر لگ گئی ہے، حضرت سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ میں پانی لے کر ان کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے ایک نلکی سی تھی، اس کو پانی کے اندر ڈپ کیا، گھمایا اور واپس بھیج دیا، جو پانی کو پیتا ہے شفا یاب ہو رہا ہے، جو پانی کو پیتا ہے، یہ صحاح کی حدیث ہے، جو پانی کو پیتا ہے شفا یاب ہو رہا ہے۔ نلکی میں تھا کیا؟ حضور کے چند بال تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جبہ مبارک تھا۔ آپ کے وصال کے بعد ایک اور صحابیہ کے پاس آ گیا، وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب بھی کوئی بیمار ہوتا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جبہ مبارک لے کر اس کا ایک کونا بھگویا جاتا، اس کا پانی نچوڑ کے بیماروں کو پلاتے تو شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کے پاس سے گزرے، اوپر سے پانی نیچے آیا اور پانی میں خون ملا تھا، انہوں نے چوزہ ذبح کیا تھا، تو چوزہ ذبح کیا، اس کا کچھ خون تھا، پھر جب پانی بہایا تو اوپر پرنالے سے وہ نیچے پانی آیا، تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے کپڑوں پر پانی گر گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ جمعہ کے لیے آپ تیاری کر کے آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ گزرگاہ ہے، لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، تو یہاں پہ پرنالہ جو ہے یہ مناسب نہیں، آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پر پرنالے کا لگنا مناسب نہیں ہے، آپ نے حکم دیا اس پرنالے کو فوراً یہاں سے اتار دیا جائے تاکہ کسی اور کے کپڑے اس طرح خراب نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حاضر میں کہنے لگے امیر المومنین آپ نے پرنالہ اتروا تو دیا ہے، لیکن یہ پرنالہ یہاں پر حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کے ہاتھوں کا لگا تھا۔ اونچی جگہ پر چڑھنے کے لیے گھوڑی لگائی جاتی ہے نا، گھوڑی کے اوپر چڑھ کے کام ہوتا ہے۔ فاروق اعظم جا کر نیچے ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے چڑھ کے دوبارہ لگاؤ۔ ایسے ہی کیا گیا، حکم پر عمل ہوا۔ آپ نیچے رو رہے ہیں، کھڑے ہیں، کہ جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے وہ ویسے ہی لگا دو دوبارہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایاز، لاہور میں ان کا مزار ہے، کبھی گزر ہو تو وہاں فاتح شریف پڑھ لیجیے، بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے غلام تھے، پھر وزیر بن گئے، مقرب خاص بن گئے۔ ان کے بیٹے کا نام محمد تھا،
صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام پر تھا۔ ایک دن سلطان نے آواز دی، اور یاز کے بیٹے بات سنو، اس کو بلایا، کام بتایا اور بھیج دیا۔ ایاز کو تھوڑا سا دل میں قلق آیا کہ سلطان نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی، ایاز کے بیٹے، ایاز کا بیٹا کہہ کر بلایا ہے، اس کے حضور بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو مطلع فرمائیں تاکہ بچے کی اصلاح کر دوں۔ آپ نے نام لیے بغیر آج اس کو بلایا ہے۔ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام پر محمد ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر جو نام رکھا گیا ہے اس کو میں بغیر وضو کے اپنی زبان سے ادا کروں۔ لا ترفعوا اصواتکم کا ایک معنی وہ میرے ذہن سے نکل گیا، میں عرض کر دوں، ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب فرمان مصطفیٰ تمہارے سامنے آ جائے نا تو سر جھکا دیا کرو، پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، پھر یہ نہ کہا کرو جی خاندان والے نہیں مانتے، یہ مجبوری ہے جی، یہ رسم و رواج ایسے ہی چلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم حضور کے حکم پر عمل کریں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائیں گے تو عزت نہیں ہوگی، جس کو رسول اللہ اتار کر پھینکیں اس کو پہننے میں کیسے ہماری عزت ہو سکتی ہے، جس سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منع کریں اس کے کرنے میں ہماری کیسے عزت ہو سکتی ہے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم کا ایک معنی ہمارے لیے یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ جب سامنے آ جائے تو اس کے سامنے اپنی عقل نہیں چلانی، بلکہ اس فرمان کو تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے۔ کچھ فقہی احکامات ایسے ہوتے ہیں وہ کسی اور فرمان سے مستنبط ہوتے ہیں، تو وہاں فقہاء کرام کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، ان سے پوچھیں گے اس کا کیا معنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عام معاملات ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ارشاد کے سامنے اپنے رسم و رواج، اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے فرمان مصطفیٰ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا جو آپ فرمائیں وہ آسانی ہو جائے گی، جو آپ فرما دیں وہ آسانی ہو جائے گی۔ یا اٹھا دو پردہ پڑھ دے یا پڑھ دو اپنا پاٹ وہ خار ہم پاٹ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے اور یہ والد گرامی اس طرح پڑھا کر دیتے، میں نے ایک بار سنایا اور اس کے بعد سے ہر سال مجھے شاہ صاحب اس کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ کلام تھوڑا سا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مشکل ہے نہیں اتنا۔ پاٹ کنارے کو کہتے ہیں، کنارہ دور ہے، وہ پاٹ وہ مطلب دور، کنارہ دور ہے اور دھارا بڑی تیز ہے اور کمزور ہم ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بیچ منجدھار ہیں، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، اسی کا معنی ہے یہ۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، لغزش پا کا سہارا ایک تم، لغزش پا کا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں نا ہنجار ہم، گرنے والے لاکھوں نا ہنجار ہم۔ اچھا یہ کلام ایسا ہے اگر موقع ملے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے اشعار خاص حاضری کی کیفیات والے ہیں، جیسے یہ شعر ہے کہ ہم سے تو بھولیں خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لاکھوں ناہنجار ایسے ہی ہیں، لیکن ہم پر نظر کرم فرما کر ہمیں سیدھے رستے پر لگانے والے تو آپ ہی ہیں۔
لغزش پا کا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں ناہنجار ہم، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ مقابلہ کا شعر ہے جس کے پہلے مصرے میں جو ہوتا ہے دوسرا مصرع اس کے الٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقابلہ کا شعر۔ باعتا تم شاہ تم مختار تم، باعتا تم شاہ تم مختار تم، بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم، بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم، تم نے تو لاکھوں کی جانیں پھیر دی، تم نے تو لاکھوں کی جانیں پھیر دی، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم تو ہے ہی، حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ہستی کی بھی تعظیم ہے، حضور کے شہر کی تعظیم ہے، شہر مبارک کے کتوں کی بھی تعظیم ہے، کتنی تعظیم۔ سنیے سگان مدینہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچائے دلدار ہم، اے ہمارے دلدار آقا کے کوچا کے کتوں، تم ٹکڑوں پر پلتے ہو نا، میرا دل چاہتا اپنے دل کے ٹکڑے بنا کے تمہیں پیش کر دوں۔ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچائے دلدار ہم، ایسا گانے کوچائے دلدار ہم، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، دل کے ٹکڑے نظر حاضر
سگانے کوچائے دلدار ہم، اے سگانے کوچائے دلدار ہم، قسمت سور و ہیرا کی ہرس ہے۔ غار سور میں میرے آقا گئے، غار ہرا میں حضور کا قیام بہت دن رہا، غار سور میں 3 دن رہا۔ حضور ہمیں ہرس ہے، کاش کیا نصیب ہے ان غاروں کا۔ قسمت سور و ہیرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ چند سال قبل بھی بات ہے جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں نشیب حاضر تھے، تو زیارتیں بھی کرتے تھے۔ مزار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رات کو چلے جاتے تھے، حضرت سے وہاں مدینہ شریف کی شان میں جب کلام سنتے تھے تو ایک عجیب کیا کو بستی کا سما، جب وہاں رش نہیں ہوتا، تنہائی میسر ہوتی، دل میں ہو یاد کرے گو شاید تنہائی ہو اللہ اکبر۔ تو ایک دن مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے لگے کہ کچھ سگے مدینہ دی زیارت نہیں ہوئی، لیکن شہر رسول کے کتوں کو دل کے ٹکڑے نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پیر تمنا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو کوئی سگے مدینہ نہیں دیکھ رہا، شوق تھا کہ مدینے کا پتہ لیکن آج کل وہاں سے کتے جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں، طرف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دن گئے صاحبزادہ صاحب زیارات کے لیے، تو پھر آ کر بڑے خوش تھے، مسکراہٹ تھی۔ ایک باغ دری گڈی لے گئی، باغ مدینہ تھا زیارت کے لیے، تو وہاں میں نے 2 سگانے مدینہ کا دیدار کیا۔ حضور نے درد جو ہے کتے قسمت، اچھا یہ کلام جو ہے نا یہ ہم فرمائشی سنتے ہیں کچھ اس لیے بھی کہ یہ عام صلاحات پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے اور پھر ایک خاص انداز حافظ صاحب اللہ کے انداز میں ایک سننے کا ایک ابتدائی لطف آتا ہے صاحب اللہ صاحب سے۔ قسمت سور و ہیرا کی ہرس ہے، سبحان۔ اور سعادہ فضل الرحمان صاحب تو اپنی مسجد میں باقاعدہ تشریح کلام رضا کو بڑا رائج کیا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں جو حاضر ہوئے ہیں، ایک پہاڑ ہے سور، ایک ہے ہرا جبل نور، تو دونوں میں غاریں ہیں، ان پہاڑوں میں غاریں ہیں، اور ان دونوں غاروں میں پیارے نبی کریم کے جلوے ہوئے۔ غار ہرا میں سرکار کتنا عرصہ جاتے رہے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اسی غار میں تو تھے سرکار نا، جبریل وحی پاری تو لے کے آئے، اور ایک وہ ہے جبل سور، سور کا معنی ہوتا ہے بیل، وہ پہاڑ دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے بڑا بیل گڑھ ہے، تو اس جبل سور کے اندر ایک غار ہے جسے غار سور کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حسن دونوں غاروں کا، مکہ شریف کے دونوں غاروں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک چلے گئے نا غاروں کے بچ، ان غاروں میں آقا نے جلوہ فرمایا، پہاڑا جی غارہ سن غارہ جی محبوب چلے گئے۔ تو عاشق ان غاروں کو کس رشک کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اے غاروں تمہاری قسمت کیا؟ تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں قسمت سور و ہرا کی ہرس ہے، جیڑی انہاں پتھراں نوں قسمت لگی سانوں ہرس سے کاش اور قسمت سانوں لگی۔ ان پہاڑوں میں غار تھے گہرے، تو وہاں محبوب نے جلوہ فرمایا، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، ساڈے دل چ بھی کوئی گہرا جا غار ہوئے، کاش محبوب خدا اس غار چ بھی جلوہ فرمایا۔
قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے، قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک، فرشتے آپس میں نا کیا بات ہے جی، ہم پہ فخریہ باتیں کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں ہمارے نصیب پر۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں نا، وہ سچے عاشق رسول تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں فرشتے فخر کر رہے ہیں ہم پر، آپس میں باتیں کرتے ہیں ہماری فخری انداز میں، نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک، ہیں غلامان شہ ابرار ہم، ہیں غلامان شہ ابرار ہم، ان کے آگے دعوی ہستی رضا۔ اچھا ہر شعر کے آخر میں نا ہم لفظ آ رہے ہیں، اچھا جب ہم اپنے بارے میں کہیں ہم تو اس میں طرف بڑائی ہوتی ہے، جب عاجزی ہو تو ہم کہتے ہیں میں، ہم میں عاجزی نہیں ہے بڑائی ہے، تو ہر شعر کے آخر میں چونکہ ہم آ رہا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سارا کلام لکھا اور آخر میں کہا حضور کی بارگاہ میں یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو دعویٰ ہستی ہے، اپنی ہستی کا دعویٰ کر رہے ہو حضور کی بارگاہ میں، یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ اب ہم کی آخری شعر میں آپ نے بڑی خوبصورت نفی فرمائی، اللہ اکبر، اور کمال ہے سیدی رضا کا، ہم کی نفی ہم سے ہی فرما دی۔ سبحان اللہ، سنیے گا لطف آئے گا آپ کو کہ لفظ ہم کی نفی آپ نے کی ہے اور وہ بھی لفظ ہم سے ہی کی ہے۔ ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار